سماجی کاموں کے حوالے سے ایک بڑا نام جس نے اس دور میں کام کیا جب نہ سوشل میڈیا فعال تھا اور نہ چینلز کی بھرمار تھی، اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے دن رات کھڑے رہنے والا انٹرنیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کے چیئرمین اسلم الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ جی شب و روز ویسے ہی گزر رہے ہیں جو عام لوگوں کے گزر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے انتہائی غمگین ہے۔ اس ماحول کے اندر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذہن رکھنے والا آدمی جو ہے وہ مطمئن ہو، ایسی بات کا خوشی کا اظہار کریں جو آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں جس میں آپ خوشی کی بات کر سکیں۔ تو غم کا ماحول ہے، لوگ غم سے نڈھال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی پوری زندگی میں میں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ ایک کسی ملک کا حالات دیکھیں کہ اس پہ کوئی ایسی وبا پھیلی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا کبھی زندگی میں کہ پوری دنیا ہی کا جو ہے وہ ایک ہی جیسا سسٹم ہو، یعنی سب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو جو بھی چیزیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی، مگر کوئی لوگوں میں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں تک میری سمجھ ہے کہ جو بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہمارے حکمران یا ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے، وہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اس طرف راغب بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی موذی مرض ہے یا یہ اتنا خطرناک وائرس ہے۔ لوگ اس کو مذاق لے رہے ہیں، اور یہ مذاق کو ہم دیکھ رہے ہیں اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اور جب ہم کام کرتے تھے اس پہ تو ہماری بھی ٹانگیں کھینچی گئیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اسٹینڈ لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک تو ہوتا ہے۔ تو بہت عرصہ ہم نے بیٹھ کے گزارا اور اس وقت کا انتظار کیا کہ بھئی ہو سکتا ہے آنے والا وقت اور آنے والے حکمران جو ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بہتر کام کر سکیں۔ تو مجھے ابھی تک کوئی ایسے حالات نظر نہیں آئے۔ سماجی کاموں کے حوالے سے جس دور میں آپ نے کام کیا تب نہ میڈیا اتنا فعال تھا اور پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اس دور کے سماجی کاموں میں اور آج کے کیمرہ کا جو کیمرے والی نیکی ہے اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج جو کام ہو رہا ہے اس کو ہر آنکھ جو ہے وہ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے آپ کی جو بھی کام ہے آپ جس طریقے سے بھی اس کو کرتے تھے تو جب تک آپ خود شو نہیں کرتے تھے وہ اتنی عیاں نہیں ہوتی تھی، مگر آج کل کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 2002 میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان کی جانب سے آپ کو پیس پرائز کے لیے نامنیٹ پاکستان کی طرف سے کیا گیا تھا، جو پورے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی۔ پیچھے کون سا ایسا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو اس چیز کے لیے نامنیٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیں، آپ جب انتھک محنت کرتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ایسا نہیں ہے، وہ اس نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری کارکردگی، ہم ہر فیلڈ میں کوشش کرتے تھے کہ جہاں تک ہمارا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ ہاتھ ڈالتے تھے، اور الحمدللہ پایہ تکمیل تک اس کو پہنچاتے تھے۔ یہی بات ان کو ہماری پسند آئی کہ بھئی آپ جو ہے ادھورا نہیں چھوڑتے۔ لوگ کیا ہے کہ ڈونیشن کے چکر میں یا کوئی اور فنڈ لینے کے چکر میں کام کو لے لیتے ہیں، اور وہ جو پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں اس کا جو ہے پیچھے کوئی گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے عیاں ہو جاتا ہے۔ وہ ساری بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے خالی کاغذ کے اوپر ڈیزائن ہے اور اس کا عملی کوئی کام نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے عملی کام کیا۔ ہم نے جیلوں پہ 10,000 قیدیوں کو پورے رمضان افطار اور ڈنر کیا، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، اور ادارے ہمارے اس کام کے لیے منع کر رہے تھے، مگر ہم نے اپنی ہمت سے اس کام کو سر انجام دیا۔ الحمدللہ ہم نے 4 جیلوں میں 10,000 قیدیوں سے اوپر ہم نے یہ افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا اللہ کی توفیق سے، اور ہمیں جو ہے اس کے سرٹیفکیٹ بھی ملے، مگر ہمیں دنیاوی سرٹیفکیٹ کی اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ ہمارے اور اللہ کا جو ہے سلسلہ وہ رہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اوپن کریں، مگر کیونکہ آپ کوئی بھی اچھا کام کریں یا برا کام کرتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اور لوگوں میں کیسے شعور بیدار ہوگا جب تک آپ اس کو سامنے نہیں لائیں گے، تو ظاہر ہے نیتوں کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔
ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو اس کام میں زیادہ شو اپ کریں، مگر پھر بھی ہمیں میڈیا نے اور ہمارے اخبارات پرنٹ میڈیا نے ہم کو بہت سراہا اور ہم نے ایک شفاف انتظام کیا. ہمارے چاروں جیلر جو ہیں اور آئی جی جیل خانہ جات اور ہمارے جو آئی جی ہیں یا اور ادارے، وہ یقین نہیں کرتے، روز ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کام آج ہوگا. تو الحمدللہ ہم نے انہیں یقین دلایا کہ یہ جب تک ہماری زندگی ہے، ہم آخری سانس تک جو ہم نے وہاں وعدہ کیا جیل جا کے قیدیوں سے کہ بھئی اگر ہم جس طرح من سلوا اوپر سے اترتا ہے، اس طرح اگر ہم آپ کے لیے کوئی اہتمام کریں افطار کا اور ڈنر کا، تو کون کون روزہ رکھے گا. تو اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے روزے کس نے رکھے نہیں، مگر لوگوں نے ہر بیرکس میں ہاتھ کھڑے کیے کہ ہاں جی ہم روزے رکھیں گے. تو ہمارا یہی اطمینان تھا اور ہم نے خود جو ہے وہ بڑی محنت سے ہر جیلوں کا دورہ کر کے ہم نے ہر چیز کو آبزرو کیا اور دیکھا. ہماری ٹیمیں گئیں اور ہم ہر وقت اپنے کھانوں کو بھی ہم نے اس مینیو کے حساب سے رکھا کہ ہم نے روز مینیو چینج ہوتا تھا. تو لوگوں کے ضمانتیں ہو گئیں اور انہوں نے مچل کے جمع نہیں کیے. انہوں نے کہا ایسا کھانا تو شادی بیاہ میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ روایت الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اسٹارٹ کی، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. آج جو بھی یہ وعدے حکومت کر رہی ہے یا اور ادارے کر رہے ہیں، اس کا برعکس ہو رہا ہے. اس سے وعدے ہو رہے ہیں. ایک غریب آدمی ویسے ہی بھوک سے افلاس سے اسی طریقے سے خوار ہو رہا ہے جیسے کہ وہ بغیر وعدے کے ہوتا ہے. اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو کچھ تو اس پہ امپلیمنٹ کرے. تو ہمارا جو کام تھا اس کو لوگوں نے اسی لیے سراہا کہ ہم کوئی بھی کام بیڑا اٹھاتے تھے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے تھے. موجودہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کی زبان میں وہ تاثیر ختم ہو گئی جو عوام کو کرونا کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں، عوام سیریس نہیں لے رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے جو ہے عوام جو ہے وہ سننا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے اور ان حوالے سے کرونا کے حوالے سے سخت پریشان ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے، اس کے ان کو جو ہے کافی عرصے سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے کال اور فعل میں تضاد ہے. ان کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لوگ بڑے برے حال میں ہیں. ساری سگوار غم کی فضا چھائی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری میری عمر میں نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے کہ ایک سال بھر میں جو بھی بزرگ، جوان، بچے، نوجوان سب انتظار کرتے ہیں اس خوشی کا کہ یہ عید آئے گی. تو اب وہ بالکل اتنا سناٹا اور اتنا سوگوار ہے. یہ اس کی وجہ جو ہے ایک تو مرض پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے، مگر سب سے بڑی بات بے روزگاری ہے. لوگوں کو انہوں نے صحیح کنونس نہیں کیا، ان کو سہولتیں مہیا نہیں کی اور ان کی بات میں کوئی وزن ہے ہی نہیں، نہ ان کی بات میں کوئی صداقت ہے. تو میرا اپنا ناقص عقل کہتی ہے کہ اس ملک میں جو ایک ہی شخصیت ہے جو ہے پیر صاحب پگارو. ان کی بات میں وزن بھی ہے، ان کی بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، ان کی بات کو لوگ مانتے بھی ہیں. انہوں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو یہ پیغام بھیجا کہ بھی یہ آپ جو ہے اس میں جو ہماری فورس کی ایجنسیاں ہیں لا فورس، تو وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑا ان کی جو مرید ہیں ان کی بات کو سراہا اور لبیک کہا اور وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور کوئی انہوں نے ایونٹ نہیں رکھا، کسی قسم کی انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کیا جس سے جو ہے وہ لوگوں میں یہ زیادہ پروان چڑھے جو بیماری چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت پاکستان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ پیر صاحب پگارا کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آ کے لوگوں کو ایک پیغام دیں، وہ بتائیں کہ بھئی یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. لوگ اس کو مذاق لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جب بیک گراؤنڈ اتنا تاریخ ہے، آپ نے کوئی وعدہ آج تک نہیں نبھایا، کوئی پروجیکٹ آپ نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا، تو آپ اس بات کو کیسے شور کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کر رہے ہیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو ایجنسیاں ہیں، خاص طور پہ رینجرز اور پولیس اور پیرامیڈیکل اسٹاف، یہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. رات دن جو ہے وہ اس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے. آج پاکستان میں اس وبا کو جو ہے جو ابھی تک جس طریقے سے کنٹرول بھی کیا ہے، وہ یہی میرے خیال سے 3 ادارے ہیں جو مجھے نظر آتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات دن اس میں صرف کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور جو ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ایسے ہیں اور یہ اس کے خلاف جو ہے پروپگنڈا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. تو میرے خیال سے
وہ ساری باتیں غلط ہیں، وہ سب کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہے کون اس وقت جو ہے محب وطن ہے اور کون عوام کا ساتھ دے رہا ہے۔ نئی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نئی نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ محنت سے جینا چرائیں، شارٹ کٹ نہ ماریں، اور شارٹ کٹ مارنے میں ہمیشہ آپ غلط کام کی طرف راغب ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ محنت کریں، اور جو ایکٹیویٹیز آپ نے ابھی اپنائی ہوئی ہیں ان سے بچیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم، اگر آپ کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں توجہ دیں، اپنے والدین کی بات کو مانیں۔ بدقسمتی سے سیاسی پارٹیوں نے نوجوان نسل کا مستقبل تاریک کر دیا ہے، انہوں نے جو ہے لوگوں کو اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہی پیغام ہے کہ آپ محنت کریں، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کریں، اپنے والدین کو راضی کریں، اور جو ہمارے بتائے ہوئے احکامات ہیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پہ عمل کریں۔ سر ہم بہت ممنون و مشکور ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اپنے نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ خبر کی اصل خبر۔